کموری میں بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا ان ظالموں کو جس کے دماغوں میں ایک کچرا بھرا ہوا ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے، گوبر بھرا ہوا ہے، جو کہتے ہیں کہ مسلمان بچیوں کی کم عمری میں شادی کر دیتے ہیں۔ سنو مسلمانوں اور جواب دو ان کو۔ کہنا ایک دیوانہ آیا تھا حیدرآباد سے جو ہم کو سچائی بیان کر کے گیا، اور وہ سچائی یہ ہے، وہ سچائی یہ ہے میرے عزیز دوستوں کہ ہم کم عمر بچوں کی شادیاں نہیں کرتے۔ 2011 کا سنسس پکار کر سنگ پریوار، بی جے پی، کانگریس، سماجوادی پارٹی کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ 1,20,10 سال کی کم عمر لڑکیوں کے ہندوستان میں شادی ہوئی تو اس میں صرف 14% سے کم مسلمان بچیاں تھیں، ماں باقی غیر مسلم تھیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، میرے اعداد و شمار نہیں ہے، 2011 کا سینسس پکار کر کہہ رہا ہے ارے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، آپ ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں، آپ ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں، آپ نہیں دکھا سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ کہتے ہیں کہ بچیاں ہندوستان میں پیدا نہیں ہو رہی ہیں۔ مسٹر مودی کہتے ہیں ایک اسکیم نکالا، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ ٹھیک ہے مسٹر مودی، بیٹی کو بچاؤ بیٹی کو پڑھاؤ، بہت اچھا ہے، ہم سب کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب شہزادی جنت تشریف لاتی تو رحمت اللہ عالمین ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور ان کو بوسا دیتے۔ دنیا میں اگر کسی کو مزاج دیا کہ جب تمہاری بیٹی تمہارے گھر کو آتی ہے تو کھڑے ہو جاؤ محبت میں، رحمت اللہ عالمین اپنی شہزادی کا استقبال کرتے۔ آپ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں اگر 1000 بچے پیدا ہوتے ہیں تو 1000 بچیاں نہیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم 1000 بچوں پر سب سے بہترین ریکارڈ عیسائیوں کے بعد کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ یہ میرے نہیں اعداد و شمار ہے۔ کس کو بچانے کی ضرورت ہے پھر مسٹر مودی؟ کس کو بچانے کی ضرورت ہے؟ مگر آپ صرف اپنی سوچ اور فکر اور آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ جمہوریت ہے یہ، اس ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، آج کے اس جلسے میں معزز علماء کرام بھی موجود ہیں۔ میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گزارش کروں گا کہ متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ میرے بھائی۔ یاد رکھو اسد الدین اویسی بھی ایک دن انشاءاللہ تعالی اس زمین میں جائے گا، زمین کی غذا بنے گا۔ انسان کی عزت، انسان کی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ جو ہر کوئی زمین کی غذا بنے گا، حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا تو ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ اور میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر تم سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ اتحاد پیدا کرو۔ یہ وقت متحد ہونے کا ہے، ورنہ یاد رکھو کل ہم تمام کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ لوگ ہماری شناخت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اقتدار ان کو کیا ملا؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب چیز کر جائیں گے۔ یاد رکھو جو چیز حق ہے نا، وہ طاقت کے بلبوتے پر ختم نہیں کی جا سکتی۔ جو چیز سچائی ہے اس کو دنیا کی دولت اور طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ طاقت نمرود کے پاس بھی تھی، طاقت فرعون کے پاس بھی تھی، طاقت یزید کے پاس بھی تھی، مگر دنیا نے دیکھا، اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ نمرود اور فرعون کے سامنے اللہ نے ابراہیم کے لیے اس آگ کو جنت بنا دیا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ فرعون کے سامنے موسیٰ کو غالب کیا، دنیا نے دیکھا کہ یزید کے سامنے اللہ نے حسین کو کامیاب کیا۔ تو آج ہمارے ملک کے یزید، نمرود اور فرعونوں سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری طاقت کے بلبوتے پر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم مٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تم کو مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ جمہوریت ہے میرے بھائی،
یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں ہم کو اپنا حق ملنا چاہیے. دوسری اہم بات کہ اتر پردیش کی ریاست میں ایک طرف دلی میں ایک کام چل رہا ہے تو لکھنؤ میں ایک ڈرامہ چل رہا ہے. لکھنؤ کا ڈرامہ یہ ہے کہ ملائم سنگھ یادو کے بھائی سوپال اپنے بڑے بھائی کو لو لیٹر لکھتے ہیں. نیتا جی آپ اکھلیش کو مکھیہ منتری گھوشت کر دیجئے ورنہ آپ ذمہ دار ہوں گے. ہاں رام گوپال لکھتے ہیں. رام گوپال بھی ان کے بھائی ہیں نا. لیٹر لکھتے ہیں اپنے بڑے بھائی کو. کیا آج کے زمانے میں کوئی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو لیٹر لکھتا ہے؟ فون کر کے بتا دیتا، گھر چلا جاتا، گھر جا کر بڑے بھائی کے پیر پکڑ کر بولتا کہ بھائی جان بچہ ہے معاف کر دو، بچہ ہے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، نادانی ہو گئی. یا پھر اور جا کے بولتے بڑے ابو معاف کر دو. مگر آپ لو لیٹر لکھتے ہیں. پروفیسر صاحب، اتر پردیش کا کسان پریشان ہے. سیلاب سے اس کی فصل تباہ و برباد ہو چکی، اس کی فکر نہیں ہے. فکر ہے تو کون مکھیہ منتری یا کون چیف منسٹر رہے. میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے اس اسمبلی حلقے سے چھیتر سے 3 مرتبہ سماجوادی پارٹی کو کامیاب کیا. کتنے مرتبہ آپ کامیاب کریں گے ان کو؟ بہت ہو گیا 15 سال میرے بھائی. یہ 15 سال، یہ 15 کا جب نمبر آتا ہے تو بڑا عجیب و غریب نمبر ہے. یہ نہ 15 لاکھ موڈی دیے، نہ انہوں 15 سال میں کچھ کرے آپ کے لیے. نہ ان کے 15 لاکھ آئے، نہ ان کے 15 سال میں کچھ ترقیاتی وکاس کا کام ہوا آپ کے چھیتر میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو بھتیجا اپنے چاچا کا نہیں ہوا وہ غریب عوام کا کیا ہوگا؟ جو بیٹا اپنے باپ کا نہیں ہوا وہ اتر پردیش کے نوجوانوں کے لیے کیا کرے گا؟ جو چاچا اپنے بھتیجے کو سینے سے نہیں لگا سکتا وہ نوجوانوں کی آنکھوں میں جو خواب ہے اس کو کیسے پورا کرے گا؟ جو باپ اپنے بیٹے پہ بھروسہ نہیں کر سکتا وہ تمہارا کیا کلیان کرے گا؟ یہ چاچا بھتیجے پتا جی کا ڈرامہ ختم ہونا ہے. کہ میں جب آ رہا تھا یہاں پر تو ہمارے میڈیا کے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ ایک بات بتائیے کہ سنا جا رہا ہے کہ نئی پارٹی بننے جا رہی ہے، آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ میں نے کہا کون سی پارٹی؟ کہاں کی پارٹی؟ کدھر کی پارٹی؟ میری نظروں میں تو خالی ایک ہی پارٹی ہے، وہ آپ کی پارٹی، میری پارٹی مجلس پارٹی ہے. نہیں نئی پارٹی بن رہی ہے. میں نے کہا یہ نہیں معلوم اب یہ سائیکل پر سفر کریں گے یا موٹر سائیکل پر سفر کریں گے، مگر وہ سائیکل پر بھی سفر کر لیں، موٹر سائیکل پر بھی کر لیں، یہ روڈیں ان کو جینے نہیں دے گی انشاءاللہ تعالی. یہ جو روڈ ہے جس میں 1-1 فیٹ کا کھڈا پڑا ہوا ہے، نہ اس پر سائیکل چلے گی، نہ اس پر اب موٹر سائیکل چلے گی. ان فضاؤں میں انشاءاللہ تعالی مجلس کی پتنگ اڑے گی انشاءاللہ. اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ پتا جی اور چاچا سائیکل پر، بیٹا اور بھتیجا موٹر سائیکل پر. واہ کیا سماجواد ہے یہ کہ بیٹا موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، کہہ رہا ہے پتا جی آئیے. رم کے پینڈل مارتے رہیں گے مگر اتر پردیش کا وناش کر دیا آپ لوگوں نے. بتائیے میرے بھائی، مجھے بدنام کیا جاتا ہے
کہ یہ شخص بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گا، اور یاد رکھیے ان چیزوں کو اور اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ جمہوریت ہے، آپ کسی کو بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ صاحب سمجھ ہے، آپ سب کی بات کو سنیں گے اور اپنا ووٹ کا استعمال کریں گے، مگر میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری آواز اگر میرے عزتدار ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے تو ان تک بھی کہ پورے ملک میں مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ کتنا ہے، خواندگی کا تناسب کتنا ہے مسلمانوں کا، 2011 کے اعداد و شمار، 2011 کا سینسس کہتا ہے کہ پورے ملک میں مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ 69% ہے، اور پورے ملک میں تمام ہندوستانیوں کا 74% ہے۔ اتر پردیش میں کتنا ہے مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ؟ کتنا ہے آپ کو معلوم میرے بھائی؟ خالی 59%۔ 59% لٹریسی ریٹ ہے مسلمانوں کا اتر پردیش میں، اور اکھلیش یادو سماجوادی کہتی ہے کہ ہم وکاس کے نام پر آگے بڑھیں گے۔ یہ وکاس ہے آپ کا، یہ وکاس ہے آپ کا کہ آپ ہم کو اسکول نہیں دیتے، یہ وکاس ہے آپ کا کہ آپ انٹر کالج نہیں دیتے، یہ وکاس ہے آپ کا کہ آپ ڈگری کالج نہیں دیتے، اور یہ اعداد و شمار حکومت ہند کے ہیں کہ پورے ملک میں مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ یہ ہے، اور اتر پردیش میں 10% اس سے کم۔ یہ اکھلیش یادو کا وکاس ہے۔ وکاس کے نام پر سماجوادی ووٹ پوچھتی ہے تو بتائیے آپ، اگر 100 بچے مرتے ہیں اتر پردیش میں تو سب سے زیادہ کس کے مرتے ہیں پیدا ہونے کے بعد؟ ہم سے محبت ہے نا؟ ملائم سنگھ کہتے ہیں کہ میں مولانا ملائم ہوں، نہیں معلوم کہاں کے مولانا، مگر بتائیے مولانا صاحب،